والدین کو بوجھ سمجھنا، والدین کو بوجھ سمجھنا، جبکہ ماں بالخصوص بچپن میں بچے کی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے اور اس کی درازی عمر کی متمنی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو بڑا ہونے کے بعد اگر والدین میں سے کسی ایک کا ایک دفعہ کپڑا دھونا پڑ جائے غلاظت آلود، تو اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ اس کو جلدی فوت کر لے۔ جبکہ ماں اور باپ اولاد کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ارمان دیکھتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں ساری، لیکن ان کی درازی عمر کے متمنی ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے والدین اس سٹیج پر پہنچتے ہیں، اس کو وہ خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر تقریباً ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ جلدی یہ فوت ہو جائے۔ اس لیے اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور صراط مستقیم جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا اسوہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ان کے بعد جتنے نبی آئے ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے، کیونکہ ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور آگے جتنی وہ قوم بنی ان کے 12 بیٹے، 12 خاندان، اور ان سے جتنی قوم بنی وہ بنی اسرائیل کہلائے، جس طرح بنی آدم کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء علیہم السلام عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت یعقوب علیہ یوسف یعقوب علیہ السلام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور دوسرے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی ذریت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کثرت سے ذکر کیا قرآن پاک میں، اور ان کو حنیفا مسلمہ کہا، اور ان کے بڑے اچھے مواقف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو حنیفا مسلمہ قرار دیا۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو صرف توحید کی وجہ سے ماں باپ نے بھی ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی۔ باپ نے یہاں تک کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کر دعوت دیتے ہیں توحید کی، اور ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی، اور باپ جواب میں کہتا ہے اے ابراہیم، اگر تو اس طریقے سے اور اس دعوت سے بعد نہیں آئے گا، لأرجمنک، میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ تب بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اچھا ابا جی السلام علیکم، آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو جا، تو میں جدائی اختیار کرتا ہوں آپ کے کہنے پر، آپ سے دور ہوتا ہوں۔ سلام کیا اور کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ پھر جب اس باپ کی موت شرک پر ہو گئی، تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اور پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، اس کی زندگی میں دعا کرتے رہے۔ جس طرح سورہ توبہ میں فرمایا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدھا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار ہے اپنے باپ کے لیے،
وہ اس